اگر قاسمی صاحب سب سے پہلے تو آپ سٹارٹ کرتے ہیں اس ٹائم پر احتجاج جو ہوا اور احتجاج کے بعد جو ہوا اس سے ایک تاثر جو کہ بہت اچھا تاثر تھا، جو کہ شہباز شریف صاحب نے بھی اور مریم صاحبہ نے بھی، جس کے بارے میں ببنگ دہل بولا تھا کہ ہم لوگ انتقام نہیں استحکام کی طرف جائیں گے، وہ تاثر زائل ہوا یا وہ تاثر ابھی ہے اور یہاں کچھ گڑبڑ ہو رہی تھی احتجاج میں؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ زائل ہوا. یہ تو تاثر یہ وہ قائم کر ہی نہیں سکے کہ ہم انتقام نہیں لیں گے، اس لیے کہ جو پی ڈی ایم کی 2 سال کی حکومت تھی اس کے دوران جو کچھ ہوتا رہا، لوگوں کو گرفتار کرنا، عدالت نے چھوڑنا، پھر پکڑ لینا، تو اس میں تو آپ کو صرف اور صرف انتقام نظر آیا. اب مریم بی بی کا یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے، اس سے ایک ہفتہ پیچھے آپ چلے جائیں، ادھر اگین آپ نے دیکھا جی پی او چوک پہ جس طریقے سے لاہور پولیس نے کارروائی کی. اور آج آپ بتائیں کیا سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ کوئی توڑ پھوڑ کر رہے تھے؟ لطیف کھوسا جو ہیں وہ توڑ پھوڑ کر رہے تھے؟ کیا سلمان اکرم راجہ کو نہیں پتا کہ آئین میں کیا لکھا ہے، میرا کیا رائٹ ہے، میں کس حد تک پروٹیسٹ کر سکتا ہوں؟ تو یہ جو مریم بی بی کی حکومت جس طریقے سے کریک ڈاؤن کر رہی ہے سیاسی مخالفین کے اوپر، اس سے واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ 90 کی وہ جو سیاست تھی کہ اپنے مخالفین کو کچلنا ہے. اور ابھی تک تاثر یہ مل رہا ہے کہ مریم بی بی جو ہیں وہ نگراں سیٹ اپ کا تسلسل ہیں، ان کی انتظامیہ بھی وہی ہے جس طرح محسن نقوی چلا رہے تھے. پہلے تو یہ کہتے تھے نا کہ جی نگراں ہیں، یہ پی ڈی ایم کی حکومت کا تسلسل ہیں، یہ کھٹ پتلی ہیں. اب تو ایسا لگتا ہے کہ محسن نقوی جو ہے وہ مریم بی بی کو وہاں پہ نگراں لگا کے گئے کہ جس طرح میں چیزیں چلا رہا تھا آپ نے بھی ایسا ہی چلانا ہے. کہنا چاہ رہے ہیں کیا پہلے بھی چیزیں پی ایم ایل این چلا رہی تھی؟ What are you trying to say؟ مطلب یہی تاثر تھا نا کہ جی جس طرح پی ڈی ایم کی حکومت میں ان کے ایک جماعت کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، نگران حکومت میں بھی وہی ہوتا رہا. مریم بی بی کے آئی جی صاحب بھی وہی ہیں، پولیس جو وہ کرتی تھی اس دور میں ابھی بھی پولیس وہی کر رہی ہے. ضروری تو نہیں ہے سی ایم آ کے سارے آئی جی چینج کر دے، سارے پولیس آفیسر چینج کر دے. طریقہ کار تو چینج کر سکتے ہیں نا. کیا سیاسی دور کے اندر پولیس کا ایسا کردار ہونا چاہیے کہ بچے گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے، آپ گاڑیوں پہ ڈنڈے مار رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگ باہر کیوں نکلے ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں کہ ہم منتخب نمائندے ہیں. مریم بی بی تو خود احتجاج کرتی رہی ہیں، خود لانگ مارچ لے کے آئی ہیں. کیا ان کی گاڑی پہ لوگوں نے ڈنڈے برسائے تھے؟ کیا ان کو ایسے گرفتار کیا گیا تھا؟ بلاول خود ادھر لے کے آئے تھے اسلام آباد لانگ مارچ. تو میرے خیال میں یہ کوئی سیاسی حکومت کا تو ایسا کردار نہیں ہوتا. ایسے ایگزامپلز ہم لوگوں کو پی ٹی آئی کے زمانے میں نظر آتے ہیں. ہاؤ ایور ٹو رانگز ڈو ناٹ میک اے رائٹ ایٹ آل. عامر صاحب اس ٹائم پر اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ مریم نواز صاحبہ کے پہلی دفعہ ہے چیف منسٹر بنی ہے، سیاسی کریئر کا ایک بہت اچھی پوزیشن سے آغاز ہے، اور انہوں نے خود استحکام کی مفاہمت کی بات کی تھی. انہوں نے فرمایا کہ میں سب کی سی ایم ہوں. اسی تناظر کے اندر اگر وہ پرامن احتجاج چلنے دیتی اور وہ اسپیشلی وہ جو ویژولز ہیں، بچوں سے بھری ہوئی گاڑی ہے اور اس کے اوپر لاٹھی برسائی جا رہی ہے پنجاب پولیس کی طرف سے، یہ بڑے دل دہلا دینے والے ویژولز ہیں. رانا صاحب، کیا احتجاج کا حق اب ختم ہو گیا؟ پہلی بات تو یہ جی کہ احتجاج کا حق ہر جمہوری معاشرے میں ہوتا ہے اور پاکستان میں بھی ہے اور ہونا چاہیے. جہاں مین ہینڈلنگ ہو رہی ہے غلط بات ہے، اس کی کوئی تائید نہیں کر سکتا. لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ جب وہ کہتی ہیں کہ میں سب کی سی ایم ہوں، تو انہوں نے کوئی جو رمضان پیکج دے رہی ہیں یا کچھ دے رہی ہیں اس کے اندر کوئی تخصیص نہیں ہے. وہی ڈیٹا ہے جو پیپلز پارٹی کے دور سے، نون کے دور سے اور پی ٹی آئی کے دور میں آ کے اس کے اندر سے کچھ لوگوں کو نکال کے ڈال کے وہی ڈیٹا یوز ہو رہا ہے. کوئی نیا ڈیٹا پی ایم ایل این نے اپنا نہیں بنایا. اب وہ جو ہمارے دوست اطہر کاظمی صاحب کہہ رہے تھے کہ کیا مریم بی بی کو اس طرح گرفتار کیا گیا؟ ہاں، ان کو جیل کے اندر ان کے والد کے سامنے اٹھایا گیا، ان کی چھوٹی بیٹی ان کے ساتھ تھی. یہ بربریت اور ظلم اور سیاست اور یہ ہم سب جانتے ہیں. ہمیں سب کو پتا ہے کہ ہر دور میں جب جس کے ہاتھ میں جو چلا ہے انہوں نے کیا ہے. انہوں نے جو زیرو ٹالرنس کی بات کی، آپ 9 مئی کی بات کو مت بھولیں، کور کمانڈرز کی ابھی لیٹسٹ پریس ریلیز کو مت بھولیں. اگر محسن نقوی آ رہے ہیں نگران وزیر داخلہ سے، وزیر اعلیٰ سے ہٹ کے، اگر وہ کل کیبنٹ میں آتے ہیں، کل 3 بجے کابینہ کا حلف بھی ہے بائی دی وے، تو اس کے اندر وہ موجود ہیں ایڈوائزر کی صورت میں، یا منسٹر 6 مہینے تو وہ بن سکتے ہیں اور سینیٹر بن جائیں گے تو اس کے بعد بھی ہو جائیں گے. تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی اور انہوں نے معافی نہیں دی ہے 9 مئی پہ. کورٹس بے شک ضمانتیں دے رہی ہیں، وہ کورٹس کا راستہ بھی موجود ہے اور انہوں نے پریس ریلیز میں بھی یہی کہا کہ قانون اور آئین کے مطابق نمٹا جائے گا، کہیں نہیں روکا. یہ بدلے میں جن لوگوں کو بہت زیادہ اخلاقی جمہوریت آئی ہوئی ہے وہ کے پی میں دکھا سکتے ہیں کہ اگر ان کے اپوننٹ گھومیں تو ان کو وہ راستہ دیں، پھول بچھائیں اور کہیں کہ دیکھیں ہم ایسی جمہوریت لا رہے ہیں، پچھلے دور کی جمہوریت کو چھوڑ دیں. گنڈا پور صاحب اپنے اپوننٹس اگر کوئی مخالفین مظاہرہ کریں یا ان کے ساتھ وہ بدلہ لے لیں، کیونکہ عدلے کا بدلہ تو ہمارے ہاں روایت موجود ہے. ہم بات کریں گے جو حقائق پہ اوپر مبنی ہے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ وہ گنڈا پور صاحب کی جو سی ایم شپ ہوگی وہ بالکل بکری ہوگی. کہہ دوں جو آپ نے کہا تھا
پیپلز پارٹی کے بغیر ہی کل کابینہ حلف اٹھانے جا رہی ہے. وہ کب آئے گی وہ بعد کی بات ہے, وہ بجٹ کے بعد آتے ہیں, IMF کے بعد آتے ہیں, لیکن پاکستان میں کچھ نہیں بدلا ہے, یہ بات ذہن میں رکھ لیں. اچھا لیکن رانا صاحب وہاں گنڈا پور صاحب کی تو سی ایم شپ بالکل وکری سٹائل کی نظر آ رہی ہے ہم لوگوں کو, وہ تو دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے ویری کنفرنٹیشنل سچویشن جو کہ KPK اور وفاق کے اندر بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور اس کا آگے کیا ریپرکشنز ہوں گے, گورنر راج کی طرف معاملہ تو نہیں چلا جائے گا, یہ والے امکانات اور احساسات پائے جا رہے ہیں ابھی. لیکن دوسری طرف پنجاب کے اندر تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں نا رانا صاحب. what I mean to say is کہ 9 مئی ایک واقعہ تھا, آپ ان کے پرپیٹریٹرز کو, پلانرز کو, امپلیمنٹرز کو سزا دیں, اور اس کے اوپر تو ایبسولوٹلی ناٹ والی سچویشن ہے نا کہ ایبسولوٹلی نو فری لنچز ایٹ آل. لیکن یہاں اب جو احتجاج ہو رہا ہے اس کے اندر توڑ پھوڑ تھی رانا صاحب, اس کے اندر کوئی اس طرح کے معاملات تھے جس کو آپ کہا جائے کہ یہ احتجاج نہیں تھا؟ دیکھیں میں بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ احتجاج سب کا حق ہے. احتجاج کے اندر مین ہینڈلنگ ہوئی ہے تو اس کا CM کو ایکشن لینا چاہیے. ہاں کوئی چیز ان کے پاس ایسی رپورٹ ہے کہ جی اسلحہ ہے یا کوئی چیز ایسی ہے تو وہ بھی شو کریں کہ جی ہمارے پاس یہ انپٹ تھی جس کی بنیاد پہ ہم پکڑ رہے ہیں لوگوں کو. اور ایک بات بالکل ہے کہ ان کے ذہن میں نے اس دن بھی یہ بات کہی تھی کہ انہوں نے جو یہ کہا تھا نا زیرو ٹالرنس اور رuthless جس پہ بات بہت ہو رہی ہے, وہ 9 مئی کی وجہ سے ہی ہے کہ انہی لوگوں نے, اسی پارٹی نے اشتعال میں آ کے پاکستان کی انسٹالیشنز پہ حملہ کیا اور اس کو بڑے فخر سے کہا کہ عمران خان نے کہ اگر مجھے کمانڈوز پکڑیں گے تو ہم کنٹونمنٹس میں نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے. تو پھر جو ریاستی قوتیں ہیں پھر وہ اپریہنشن تو رکھتی ہے نا کہ کب کس وقت احتجاج کو کہاں سے موڑ دیا جائے, کیونکہ سارا تو کام سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے نا کہ آپ لوگوں کو کہیں پہ پرامن کہا جاتا ہے اور کہیں پہ کہتے ہیں جی 10 دفعہ کریں گے 9 مئی کو, 10 دفعہ کریں گے اگر ہمارے ساتھ یہ کچھ ہوا, سارا فلانا ہوا. تو بھئی یہ تو چیزیں پاکستان کے اندر ہیں, آپ بیٹھ کے ہی بات کر سکتے ہیں, سیاستدان ہو, اسٹیبلشمنٹ ہو, عدلیہ ہو, پارلیمنٹ کے اندر آپ لوگ آگے ہیں, بھرپور انداز سے احتجاج کریں. اب آج انہوں نے اناؤنس کیا کہ جی ہم 23 مارچ کو رات کو جلسہ کریں گے. بالکل پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اور اب بھی ان کو اجازت ملنی چاہیے, اس کے لیے بات ہونی چاہیے کہ جی ٹھیک ہے آپ رمضان شریف میں کرنا چاہ رہے ہیں, پریڈ کے بعد باقی پارٹیاں بھی کرتی رہی ہیں, یہ بھی کرتے ہیں. ایشو یہی ہے کہ آپ اپنا اطمینان دلائیے ریاست کے ساتھ, میں لفظ ریاست کہہ رہا ہوں, اسٹیبلشمنٹ کہہ رہا ہوں, اور اپنا راستہ بنا لیجیے. اگر آپ انتظار میں ہیں کہ ہاتھ باندھ آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے ریاست آئے گی تو وہ والا کام تو نہیں ہونے والا, وہ تو کسی جماعت کے سامنے بھی نہیں ہونے والا. لیکن